کہ ایجادات کرو، وہ مسلمانوں ایجاد کرو کچھ، ورنہ اسی طرح امریکہ کیا آپ ٹٹوؤں کے ہاتھوں میں ذلیل ہوتے رہیں گے، اور ہو رہے ہو۔ بتائیے کوئی ہے جس نے اپنے واز میں یہ کہا ہو اپنے لوگوں کو کہ ایجادات کرو؟ کیوں ہمارے ذہن کند ہیں، ذہنی طور پر اپاہج ہے کیا میرے نبی کی امت؟ نعوذ باللہ، کچھ ایجاد نہیں کیا۔ آپ نے مونچھوں کا نام غیرت رکھا اور داڑھی کا نام دین۔ آپ کی کل غیرت کیا ہے؟ بہن کو اس کی مرضی کی شادی سے روکنا یا بیٹی کو اس کی مرضی کی شادی سے روکنا، بالکل غیرت ہے آپ کی۔ آپ کو اس وقت شرم نہیں آتی جب ہم باہر سے منگوا کر چیزیں استعمال کرتے ہیں، اس وقت نہیں سوچتے یہ یہودی کی بنی ہوئی ہے، یہ نصرانی کی بنی ہوئی ہے؟ جہاز یہودیوں کا بنایا ہوا، کمپیوٹر یہودیوں کا بنایا ہوا، ٹرین نصرانیوں کی بنائی ہوئی، تعداد کی ہے۔ اللہ ہی اللہ۔ میرے ہاں سلائی مشینوں کا کاروبار کرتے تھے میرے بزرگ۔ 1970 میں جو خول دیکھا تھا مشین کا، اس سے بھی برا آج چلے پتر۔ کسی زمانے میں ہم نے 71 کی جنگ ہارنے کے بعد اور بنگلہ دیش کو جدا کر مشرقی پاکستان کو علیحدہ کر لینے کے بعد کہتے تھے 16 دسمبر فال آف ڈھاکہ۔ ارے نہیں بھائی، آج کہیے وہ رائز آف ڈھاکہ تھی۔ آج وہ $52 بلین کے ریزروز کے ساتھ ہے، اور آپ کے پاس ہے $2 بلین۔ 7 گنا بڑھے ہیں آپ سے، اور $2 بلین کے ساتھ آپ یہ دعا کرتے ہیں اللہ خیر کرے گا۔ کیوں اللہ اب خیر کرے گا؟ اللہ پہلے خیر نہیں کرتا تھا؟ آپ خیر کرو بھائی، یہ دعا کیا کرو، اللہ تو ہمیشہ خیر کرتا ہے۔ یاد رکھیے گا، آج ہم جس بھیانک وقت سے گزر رہے ہیں، وہاں میرے غریب کی بچی بک رہی ہے۔ میں اپنی ہر تقریر میں چیخ رہا ہوں اس بات کے اوپر، چونکہ ہم سب روٹی کھا کے رات کو جب سو جاتے ہیں تو سمجھتے ہیں دنیا میں بھوک ختم ہو گئی ہے۔ یہ بچیاں جو بک رہی ہیں نا، یہ مجبوری میں بک رہی ہیں۔ اگلے 15-20 سال کے بعد جو نقصان آپ کی سوشل سیٹ اپ کا ہونے والا ہے، آپ پوری طاقت اور فوج کا استعمال کر لیجیے گا، آپ نہیں روک پائیں گے اس کو، کیونکہ دھندا کرنے والی عورت پیسے لے کر چلی جاتی ہے، بدلہ نہیں لیتی۔ یہ لڑکی جس کو آج آپ نے مجبور کر کے بکنے پر مجبور کیا ہے، وہ بدلہ لے گی جناب سے۔ میں وہاں رہتا ہوں جہاں میں ایسے ایسے مناظر دیکھتا ہوں کہ آپ کی سوچ اور گھٹیا امیجنیشن بھی نہیں پہنچ سکتا۔ وہاں ایسی عورت کے پیروں میں 5-5 ہزار کے نوٹ پھینکے جاتے ہیں، لیکن ساتھ والے قریبی چھوٹے گھروں میں کسی کی ماں دوائی سے مر رہی ہوتی ہے، کسی کا بچہ اسکول جانے سے رہ گیا ہوا ہے۔ اللہ 70 ماؤں کے برابر محبت کرتا ہے آپ سے۔ وہ خیر کرے گا نہیں، وہ کرتا ہی خیر ہے۔ خیر آپ نے کرنی ہے، وہ آپ کی مدد کر دے گا اس میں، وہ نہیں ہو رہی آپ سے۔ سنجیدہ ہوتے ہیں 5-6 چرسی بیٹھے ہوئے چرس پیجے سن، تو پولیس کا چھاپا پہ گیا۔ ایک میرے نال کا ناسکے جا کے فٹافٹ پولیس سے ڈالے بیٹھ گیا، 4 ناسکے
تو پولیس کو ادھے گھنٹے بعد انہیں چارہ میں پھڑ کے لے آئی تو میرے نال تو آلریڈی بیٹھا سی گیس سے اندر وڑتے کہتا ہے تینوں بڑی کالی کہتا بھاجی میں پچھلی بار بھی کھلو کے گیا سا ایک بات اور غلط علام ہے حسن حکمت کے ساتھ سنیے گا اللہ اکبر خیر ہے کچھ نہیں بڑے زلزلے آئے ہیں اس ملک سے میں بھی تو کوئی زلزلہ ہی ہوں 8 اکتوبر 5 نو آیا ہاں وہ جڑا وہ 8 اکتوبر 2005 6 اکتوبر 2005 نو جڑا زلزلہ آیا تو میں آرام نال پورا میرا گھر ہل رہا میری بیوی نو وقت پیا بچوں نے باہر کڑ دیتے ہیں اور میں بڑے آرام نال لیٹیا رہا تو میری بیوی اتر گئی کہندی چندو جی باہر نکلو میں بات کی ہو گئی اور زلزلہ آ گیا اور گھر ہل رہا سی اور میں آرام نال لیٹیا میں کہا بھلیا میں ادو نہیں سن دسیا جدو تو آئی سی یار کس نکے جے زلزلے پیچھے میں ناچ رہا ہوں اللہ کی قسم میں نہیں گیا بس ہم ساڈا اینا رہ گیا کہ ساڈی میاں بیوی دی لڑائی ہوئی ہے تو پوچھے کی ہوا ہے کہ یار امریکہ نے کرائی ہے تو ہم بات کر رہے تھے اور میں آتا ہوں میاں بیوی کے ریلیشن کی میری جب شادی ہوئی یہ آپ نے سنا ہوگا پہلے بھی جنہوں نے نہیں سنا ان کے لیے ریپیٹ سنا رہا ہوں تو میں بی کام بھاٹ وال میں پڑھتا تھا سنیے گا آپ نے سنا ہوگا میں 19 سال 5 مہینے کا تھا اور میری بیوی 15 سال 8 مہینے کی میں نے شادی کی رات اس کو 2 باتیں کی میں نے کہا حکومت کرنا مجھ پر ڈر گئے سارے مڑ شینڈلیرہ لے رہے اللہ تمہیں ڈرو یار میرے ہوتے کوئی نہیں گا میرے ہوتے بھی گئے جو تم ان سے یقین ہے کہ اللہ خیر سے تو خیر کرے گا مان لو وہ کیا میرے ایک ڈرامے کا ڈائلاگ تھا میری ہیروئن کیا منجلی وہ ایک مزار پر گئی دعا کی میں جب مزار دکھاتا ہوں تو احترام کے لیے دکھاتا ہوں دعا اللہ سے مانگی جاتی ہے وہاں تو وہ دعا کر کے روتی ہوئی باہر نکلی تو ایک فقیر نے اس کو روک لیا ہے ایک اور سے سنی ہے بات اس نے کہا بیٹا اس سے رو کر مانگتے ہیں مانگ کر نہیں روتے تو جب مانگ لیا تو ڈر کس بات کا ہے پھر یقین کر لیجیے تو میں نے اس کو کہا حکومت کرنا مجھ پر بس سال 4-5 دن نا behave like a slave میرا بھی کوئی پرم رہ جائے گا دوسری بات اس کو میں نے کہی دیکھو تم ابھی چھوٹی ہو تو ابھی کسی ایسی لڑکی سے دوستی نہ کرنا جس کا بریک اپ ہوا ہو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بری ہوتی ہے آپ ایک روتے ہوئے شخص کے سامنے اپنی خوشیاں ڈسکس کریں گے تو اس کو اچھا نہیں لگے گا اور اس سے بھی کہیں بڑی بات تھی جو میں نے مہینے کی رات یا شاید اس کی اگلی رات مجھے ٹھیک سے یاد نہیں ہے لیکن یہی 2 دن تھے میں نے اپنے ابا اور چچا کو سامنے بٹھایا اور میں نے کہا ابا اور چچا
آپ میں سے کوئی میری بیوی کے سامنے اونچی آواز میں بات نہیں کرے گا. آواز آ رہی؟ مردوں کو نہیں آ رہی. مردوں کو بجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. چچا سے دوستی تھی تو انہوں نے بولنا تھا, وہ بولے تو میں نے کہا چچا نو 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 آرگیومنٹس. آپ دونوں میں سے کوئی میری بیوی کے ساتھ اونچی آواز میں بات نہیں کرے گا. اس سے کوئی غلطی ہو جائے مجھے آپ کو بتائیے گا. میں پورا انصاف کرنے والا آدمی. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ میری بیوی کے میرے خاندان کے بزرگوں سے آئیڈیل تعلقات تھے. وہ جب آپ گھونگھٹ اٹھا کے کہتے ہیں نا میری ماں نے عزت کری, تو آپ بتاتے ہیں کہ آپ کی ماں کے قابل عزت نہیں ہے. آپ کو یہ کہنے کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ وہ عزت کمانڈ کرے نا, ڈیمانڈ کیوں کر رہی ہے؟ وہ بھی جو آئی ہے ماں ہے, وہ جو گھر میں بیٹھی جس نے آپ کو چنا وہ بھی ماں ہے. آپ کی پاگل خانے سے نکال کے لائے ہیں اس کو, اور جب آپ یہ فورسڈ کرتے ہیں نا ڈیمانڈ, پھر نہیں کرتی وہ عزت. ہاں آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ جواب دے دیجیے. ایک اور بڑی غلط العام بات ہے, کئیوں کو بری لگ جائے گی لیکن جب گھر جا کے سوچیں گے تو سمجھیں گے. اس لیے فوراً نہ میری بات سے اگری کیجیے نہ ڈس ایگری کیجیے گا. ماں بچے کی تربیت نہیں کرتی. ماں بچے کو پوری دیانتداری کے ساتھ پالتی ہے. میں ریپیٹ کر رہا ہوں, ماں بچے کی تربیت نہیں کرتی. ماں پوری دیانتداری اور ایمان کے ساتھ بچے کو پالتی ہے. تربیت وہ عورت کرتی ہے جس کے ساتھ آپ کمیونیکیشن میں برابر ہوتے اور جس کے ساتھ آپ رہنا چاہتے. 5-6 خواتین بیٹھی ہوئی تھی, ان کے درمیان جب میں نے پہلی دفعہ نیشنل ٹی وی پر بولا, ان کا خلیل صاحب یہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا اچھا تم مجھے بتاؤ تمہارا ایمان یہی ہے کہ ماں بچے کی تربیت کرتی ہے؟ اس نے کہا ہم نے تو یہ سنا ہے. تو میں نے کہا اگر ماں بچے کی تربیت کرتی تو میرے ملک میں اتنی کرپشن ہوتی؟ خدا کی قسم طوائف بھی اپنے بچے کو بددیانتی کا سبق نہیں دیتی. اور میں اس کی آپ کو مثال دیتا ہوں. جب میں نے یہ بات ٹھیک سے سمجھی, 1998 کی بات ہے, ایک ایسا برا وقت کہ میرے بچے کو 36 گھنٹے سے بھوکے تھے, کچھ نہیں کھایا پیا انہوں نے. میں بہت پریشان. ابھی بینک میں میرا ریزگنیشن ایکسپٹ کیا تھا, بینک کی گاڑی تھی میرے پاس, اب میرے پاس صرف 50 روپے تھے اس میں پیٹرول ڈلوانے کے لیے, اور میں نے سوچا میں کسی سے ادھار مانگوں. میں اپنے اسٹوڈیو چلا گیا اور اس پریشانی میں بیٹھ کے تاش, ایک کمرے میں بیٹھ کے تاش کے پتے پھینک رہا تھا اکیلا. اور میں سوچ رہا ہوں وقت گزر رہا ہے, میرے بچے بھوکے. اور میں ہمیشہ کہا کرتا تھا میں دنیا کا سب سے دیانتدار آدمی ہوں, لیکن میں بھوک ہتھیلی پر رکھ کے اپنے بچوں کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا. تو میں نے نئی تاش سیکھی تھی. بینک ایک کھیل ہوتا ہے, پیسے لگتے ہیں اس کے اوپر. تو اسی مخمصے میں 4-5 جو بڑے جگت کھلاڑی تھے, بڑے مشہور لوگ ہیں, وہ آ گئے. تو فلم انڈسٹری میں مجھے باؤ جی کہتے ہیں, باؤ جی تاش کھیلی کریں. تاش شروع کیا. وہ بینک 2800 روپے کا ہو گیا, اور اگر میں ہارتا تھا, میں آپ کو سمپل بتا دوں تو 600 روپیہ مجھے دینا پڑتا تھا, لیکن میرے پاس تو صرف 50 روپے تھے. اب وقت بڑھ رہا ہے, میرے بچوں کی بھوک مجھے یاد آ رہی ہے. میرے ساتھ میرا دوست تھا دلاور ملک, وہ بار بار آ کے مجھے کہے کہ باجی کی کرتے ہو, تاڑے کو تو 50 دیے. اور میں اس کو بار بار کہتا ہوں دلاور دعا کروں میں جیت جاؤں. میں جو سب سے نیلا کھلاڑی تھا, 2800 کا وہ بینک جیت گیا.
काले मत हो जाए, ये मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया। 2200 रुपया मुझे मिला, मैं लेके निकला। मैंने 1 किलो गोश्त खरीदा, 5 किलो डालडे का डब्बा खरीदा, एक आटे का गट्टू लिया, लिप्टन का एक पैकेट लिया और कोई 700 और 750 के दरमियान बचे हुए पैसे लेके मैं 5 मरले के उस वक्त एक घर में किराए के पोर्शन पर रहता था। मैं जब अंदर दाखिल हुआ तो सामने वो सारी चीजें दिलावर में उठाई हुई थी। सामने मेरी बीवी ने दरवाजा खोला तो वो मुझसे मेरे कमाए हुए पैसे देखकर ये नहीं पूछती थी कि कितने हैं, वो पूछती थी कहाँ से लाए हो, कहती कहाँ से लाए हो ये। मैंने कहा यार जिंदगी च ना एक हराम माफ कर दे। कहती तौबा अस्तगफिरुल्लाह, जिथे असी 40 घंटे भूखे रहे हैं 40 ओवर से खरीद रमान करो। तो वो सारी चीजें सुबह हमने मेड को दी, था 2-3 महीने का टर्मोइल। वो 700 और 750 के दरमियान जो पैसे थे वो भी, और वो सारी चीजें हमने पूरी रात भूख से गुजारी। उन दिनों मेरा एक दोस्त आता था जो 2 दिन ही चला गया, उसकी डेथ हो गई थी गांव में। वो मुझे 200 रुपये रोज के लेके जाता था और मैं अपना घर चलाता था। तो याद रखिएगा, ये औरतें करती हैं तरबियत। अगर ये ठीक हो जाए मुल्क में करप्शन ठीक हो जाएगी। मां नहीं करती, मां आपको सबक पढ़ाती है, डराती है, समझाती है। समझाना तरबियत नहीं है, कम्युनिकेशन है तरबियत। जिसकी बात आप सुनते मानते हो, मां की कहां मानते हो, सुन लेते। 12-14 साल की उम्र ਤੁਹਾਡੇ ਬਸ ਚੋਂ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਇਖਤਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਹਵਾਲਾਤ ਹੋਵੇ, तो ਤੁਸੀਂ 4-4 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਖੇਡ ਫੁੱਟ ਕੇ ਆ ਕੇ ਖੋਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। मैं गलत कह रहा हूं क्या? सच्चाइयों से आंखें चुरानी बंद कर दीजिए। इसलिए जब मेरी उस दिन लड़ाई हुई, बदनसीब लड़ाई, उसमें मैंने इतना ही कहा था कि निकालिए औरत माँ, तमाम औरतों के हाथ में दीजिए कुरान शरीफ और उनसे कहिए कुरान पर कलमा पढ़ के हलफ दें कि हमारा शौहर जो हलाल कमा के लाएगा उसमें से गुजारा कर लेंगे। ये हलफ कोई नहीं देता। क्यों नहीं देता? ये रोजा आज आप रखते थे या रखते हो या अभी आने वाले हैं, ये रोजे नहीं शुरू हो रहे, ये जिस दिन खत्म होंगे इसके बाद शुरू होंगे रोजे। जब इस पर अमल करना शुरू करोगे आप, जब आपके पास हलाल की भूख होगी और आपके सामने हराम का अंबार लगा होगा और आप हलाल की भूख चुन लेंगे, वो रखेंगे रोजा आप। वो रोजा रखा खलील रहमान कमर ने और वो सिखाया उसको उसकी बीवी ने। है तो वो भी मां है, लेकिन वो मां अपने बच्चों की है। ब्रांड्स के पीछे भागती हुई लड़की, कभी ना सोचा तुमने कि मेहनत करके आगे बढ़ के हम खुद ब्रांड्स बन जाएं। इन ब्रांड्स ने बड़ा नुकसान पहुंचाया है, खा लिया गया मेरे मुल्क को। एक दूसरे के जीतने, एक दूसरे को जीतने के शौक में आप सब के सब हार गए हो। एक खातिन के मजमे में मैं तकरीर कर रहा था, सिर्फ खातिन थी, क्या वो यूनिवर्सिटी आई। मैंने पूछा तुम लोगों को मेकअप का उर्दू तर्जुमा आता है? सबके सब कोई बात करे, कोई बात, किसको पता ही नहीं, अफसोस तो इस बात का। मैं बताता हूँ आपको मेकअप का उर्दू तर्जुमा क्या है। मेकअप का उर्दू तर्जुमा है कमी पूरी करना। तो जब आप
میک اپ کرنے کے لیے، مہنگے میک اپ کرنے کے لیے برش ہاتھ میں پکڑتی ہو تو پہلے تو آپ یہ اقرار کرتی ہو کہ میرے اندر کوئی کمی ہے. وہ جو المصور ہے آپ اس سے توقع کرتی ہو کہ اس نے کوئی چیز بری بنائی؟ یہ میرے اور آپ کے کرتوت ہیں کہ ہم کسی کو کم شکل کہتے ہیں، ہم کسی کو خوش شکل کہتے ہیں. مصور کبھی بری تصویر نہیں بنا تھا. تو ایک بار کہہ تو لیجیے، اس بھوک کا مزہ تو لیجیے جو حلال کی ہے. خدا کی قسم انبار لگے ہوئے کھانوں سے زیادہ مزہ اس کا، وہ مزہ میں نے چکھا ہوا ہے. اس لیے جب برا وقت آتا ہے نا تو میں مسکرا دیتا ہوں اور صرف یہ یاد کرتا ہوں کہ یہ برا وقت میری کسی جبر اور غلطی کی وجہ سے آیا. معاف کر دے یار، اور وہ معاف کر دیتا ہے. وہ اتنا سادہ یار ہے. لیکن آپ اس کے ساتھ کرتے کیا ہو؟ برا وقت آ رہے تو یہ نہیں کہتے ہو کہ میں چبل ماری، بلکہ امتحان ہے. اچھا کبھی ماں نے بھی امتحان لیا بچے کا؟ تو 70 ماما کے برابر پیار کر دیتا ہے. وہ دے کر امتحان لیتا ہے آپ کا، یہ شان ہے اس کی. وہ لے کر امتحان نہیں لیتا. وہ آپ کو عزت، دولت، شہرت، اختیار دیتا ہے تو آپ سمجھیے امتحان دے رہا ہے آپ کا. روٹی چھین کر تو بندے بندوں کا امتحان لیتے ہیں. دو 2003 میں ایک پنجابی کی نظم لکھی. اس وقت سوچتا تھا کیوں لکھی، کیونکہ میں کوئی مایوس آدمی تو ہوں نہیں. لیکن آج دیکھتا ہوں وقت تو لگتا ہے آج کے وقت پر نہیں. سناتا ہوں. کل راتی میں شیشے سامنے من کلبوت نو وکھریاں کر کے اپنے آپ نو جاتی ماری. اکھاں گلاں متھا تکیا، حوصلہ آکڑ ہمتاں گنیاں. جد میں پھر تریڑاں گنیاں، حوصلے مینوں کن وچ دسیا ڈر مک گئی. لیکھاں دے نال ہور لڑائی نہیں ہو سکتی. ہن ڈگ ٹہ جا، اس ٹوٹ پچ تے ہور لپائی نہیں ہو سکتی. ایک بات میں نے کہی تھی شروع میں، وہ میں نے پورے ایمان کے ساتھ کہی تھی کہ جو راضی مرید نہیں ہوتا میری نظر میں وہ مرد نہیں ہوتا. مردانگی کا بڑا شوق ہے نا، گھروں باہر بخاؤ. اس بیچاری کی بخاؤ دے جب انہوں بخا دے نا تو تمہیں 3 مہینے کی ہجڑا ثابت کر دیں گارنٹیڈ. تو جب گھر کے اندر داخل ہوں مردانگی دروازے پر چھوڑ جایا کریں. Always request to your wife. کبھی نہ اس کو بتاؤ میں کہہ رہا ہوں تو ماما لگنا. وہ 7 دفعہ انکار کرے، 8ویں دفعہ پھر ریکویسٹ کیجیے، مان جائے گی. مان جائے گی تو کام پورے دل کے ساتھ کرے گی. میں ایک ہماری ایکٹریس ہے کسی زمانے میں بڑی چہیتی تھی. اس لڑائی میں مجھے غصہ آیا تو میں پاس نہیں کرا تو اس کو
تو ہمایوں سعید اور ندیم بھائی مجھے منانے کے لیے آئے ہوتے کہ چلو اس کو معافی دے دو. تو وہ کوئی 5 گھنٹے کی مسلسل بحث چل رہی تھی اور میں نہیں مان رہا تھا. میں نے کہا دیکھو میرے خلاف کوئی بات کی ہوتی کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ بات میرے سٹانس کے خلاف ہے. میرا سٹانس میرے سوشل سیٹ اپ سے جڑا ہے اور میرا سوشل سیٹ اپ میرے دین سے جڑا ہے, اس کے خلاف بات نہیں سنوں گا. اتنے میں اس دورانی میں 4-5 دفعہ ویٹر آیا. جب وہ 5ویں دفعہ باہر گیا تو مائیں مجھے کہتا خلیل بھائی میں ہم سے تو ذرا سی بات ہو جائے تو پتلون اتار کے آپ ہمارے کندھے پہ رکھ دیتے ہیں, اس کے ساتھ آپ اتنی تمیز سے بات کرتے ہیں جیسے وہ یو آر سبارڈینیٹ ٹو ہم. میں نے کہا سن اے میرے واسطے جوس لے آتا ہے, چاہ لے آتا ہے, سوپ لے آتا ہے, میں نے چڑھاوا کوسا وہ تو چکے گا تھوک دے گا بچ, میں اندر لپاٹھی لائی. جی میں وہ کراں گا ریکویسٹ تو میرے واسطے سب تو اچھی چیز لے آئے گا تو سب کو بچا کے لے آئے گا. یور وائف از ناٹ یور سرونٹ. لیکن یہ گل کسی فلاسفیکلی تو لاگو ہوندی ہے. تسی انہوں کرتے جاؤ ریکویسٹ 10 باری نہ کرتے 11ویں باری مان جائے گی نا, لے آئے گی پورے چاہ نال. ایک مہینہ ریکویسٹ کر دیا. تیسری گل, دنیا دا جاہل ترین مرد ہو جڑا اپنی بیوی دے سامنے ثابت کرتا ہے کہ میں وہ بہت عقل مند ہوں. اگر تسی بیوی سامنے بیوقوف بن جاؤ, انہوں کہو کہ تم میرے کو عقل مند ہے, جو کہ نہ تاکہ انٹلیکٹ کی ضائع ہو جائے. ہاں پر پلیو جڑا مان تسی انہوں دے دے ہو نا, اس مان نال تانوں پتہ نہیں ہو کتنا انٹیلیجنٹ بنا دیں. تے جے تسی انہوں روز دسو گے نا کہ تینوں تے عقل ہی کوئی نہیں, تے 2 سال بعد بیٹھ کے مجموعی دسے میرا شوہر جاہل آدمی. چوتھی بات, جب بھی کوئی کامیابی ملے, چاہے وہ آپ کو وہ کام کرنے سے منع کر رہی ہو جس میں آپ کو کامیابی ملی ہے, آپ اس کو بتائیے کسی اور پہ کھول رکھیں سب تیری وجہ غلطی کی دعا نہ ہوئے. وہ پھلے ہوتے نہ تاکہ کامیابی کو گواچ نہیں چلی, کچھ نہیں چلی تاکہ. یہ 4 چیزیں اگر آپ لوگ اپنے پلے مان لیں تو میں آپ کو دنیا کا سب سے خوبصورت مرد سمجھوں. میں نہیں ازمائی تھی, کوئی میری بڑھی پھڑ کے انہیں سائڈ پہ لائی کہتی گل سن تو سچی مجھے بیوقوف ہے کہ پڑھ گیا. میں کہا اللہ سن میں نے سیاح میں تو تیرے کو بہت آدمی ہے. ایک نظم کے کچھ اشعار سنا. یاد ہے پہلے روز کہا تھا ایمنا دیتا سانستے تے دیتا سیاں واسطے. یاد ہے پہلے روز کہا تھا پھر نہ کہنا غلطی دل کی, پیار سمجھ کے کرنا لڑکی, پیار نبھانا ہوتا ہے پھر پار لگانا ہوتا ہے. یاد ہے پہلے روز کہا تھا ساتھ چلو تو پورے سفر تک, مر جانے کی اگلی خبر تک, سمجھو یار خدا تک ہوگا, سارا پیار وفا تک ہوگا. پھر یہ بندھن توڑ نہ ڈالا, پھر یہ بندھن توڑ نہ جانا, چھوڑ گئے تو پھر نہ آنا. پھر یہ بندھن توڑ نہ جانا, چھوڑ گئے تو پھر نہ آنا. چھوڑ دیا جو تیرا نہیں ہے, چلا گیا جو میرا نہیں ہے.
یاد ہے پہلے روز کہا تھا یا تو ٹوٹ کے پیار نہ کرنا یا پھر پیٹھ پہ وار نہ کرنا. یاد ہے پہلے روز کہا تھا یا تو ٹوٹ کے پیار نہ کرنا یا پھر پیٹھ پہ وار نہ کرنا. جب نادانی ہو جاتی ہے نئی کہانی ہو جاتی ہے. نئی کہانی لکھ لاؤں گا اگلے روز میں بک جاؤں گا. تیرے گل جب کھل جائیں گے مجھ کو پیسے مل جائیں گے. یاد ہے پہلے روز کہا تھا بچھڑ گئے تو موج اڑانا واپس میرے پاس نہ آنا. جب کوئی جا کر واپس آئے روئے تڑپے یا پچھتائے میں پھر اس کو ملتا نہیں ہوں ساتھ دوبارہ چلتا نہیں ہوں. گم جاتا ہوں کھو جاتا ہوں میں پتھر کا ہو جاتا ہوں. اگر یہ پوری نظم مقرر کر دیں آپ کو بہت سوال. لو جی میری امی ابا جی نے میں بڑا مارا ہے لیکن لوگوں کو اور انہیں تو تعارف کرایا جا رہا تھا کہ آج خلیل صاحب ایکٹر بھی نے. مجھے یاد ہے میں چائلڈ ایکٹر تھا تو 200 روپیہ کما کے لیا تو غریب کے لوگوں نے کہا میں اپنی ماں نے پوچھا ماں نے چپ کے سٹے کے دلایا کہ جنانی کمائی. میری بیگم آئی کہ ماں پیو نے 10 نہ ضرب دیو. ادو میں نیشنل بینک سا کوٹلی آزاد کشمیر پوسٹر تھا. اردو بالکل ہی سن لکھتا ٹھیلے والے نال کیلے والے نہ ان پڑھ سارے انگریزی سے گل کرنا. یہ ابا کے خلاف ریٹیلیشن سے شاعری میں روک نہیں سکتا کہ میں بیڈ کے تھلے کولا رکھ لینا شیر ہو جانا تے کروٹ بدل کے تھلے فرش سے لکھ دینا. بیگم جو تو سویرے پانی گرم کرنے جاندی تھی تو میں فٹافٹ لکھ کے پرچی پہ لکھ کے تم پرس رکھنا تو جا کے اپنے پلیوں 80 روپے کا فون کرنا اپنے دوست مرزا اکرام اللہ بیگ لاہور تے لکھوا کے پرچی پاڑ دینی. تے جس دن وہ پرچی پاڑن تو رہ جاندی سی ہن اللہ نے اس شخص نو خلیل الرحمان قمر بنا دیتا. جدو میں کسی ایوارڈ شو تے جانا میری بیگم نے تسی اتنے میرا ذکر کیوں نہیں کرتے. میں کہا میں 10 تے صحیح پلی لو میں تیرا ذکر کر کے کی کہوں کہ تو میں لکھن نہیں سمجھی. میں بغاوت کی تھی میں بغاوت جیت گیا تیری بڑی بےزتی ہوئی. ایک دن رو پئی میں کہا اچھا ہے کہ جب میں ایوارڈ لین جاواں گا تو میں تیرا ذکر لازمی کروں. میں رات تک بیٹھا سے کل ایوارڈ سمجھا میں بیٹھ کے سوچتا رہا ہوٹل سے میں کی کہوں. جھوٹ میں بول نہیں سکتا سچ کہاں گا تو گھروں بڑی ہو رہی. اخیر میں ایک نظم لکھی وہ تعلق کوئی نہیں نہ انہوں پتا سی کہ میں انہوں ڈیڈیکیٹ کرنا پیا. وہ نظم پہلے میں سنا رہا ہوں پھر وہ بعد جو میرے نال ہوئی ہے میں دس سنا. یہ میرا حالے تیسرا یا چوتھا لیکس ایوارڈ جو میں لے رہا تھا وہ بڑا آئی لو دس پوائنٹ. میری شہرت میرا ڈنکا میرے اعزاز کا سن کر کبھی یہ نہ سمجھ لینا میں چوٹی کا لکھاری ہوں. میری شہرت میرا ڈنکا میرے اعزاز کا سن کر کبھی یہ نہ سمجھ لینا میں چوٹی کا لکھاری ہوں. میں بزنس مین ہوں جانم میں چھوٹا سا بیوپاری ہوں. میری عادت پہ برسوں سے جو مہنگے دام بکتا ہے میری عادت پہ برسوں سے جو مہنگے دام بکتا ہے
وہ تیرے غم کا سودا ہے. تیری آنکھیں، تیرے آنسو، تیری چاہت، تیرے جذبے یہاں شیلفوں پہ رکھے، وہی تو میں نے بیچے. تمہاری بات چھڑ جائے تو باتیں بیچ دیتا ہوں. تمہاری بات چھڑ جائے تو باتیں بیچ دیتا ہوں. ضرورت کچھ زیادہ ہو تو یادیں بیچ دیتا ہوں. تمہاری بات چھڑ جائے تو باتیں بیچ دیتا ہوں. ضرورت کچھ زیادہ ہو تو یادیں بیچ دیتا ہوں. تمہارے نام کے صدقے بہت پیسہ کمایا ہے. نئی گاڑی خریدی ہے، نیا بنگلہ بنایا ہے. مگر کیوں مجھ کو لگتا ہے میرے اندر کا بیوپاری تمہیں کو بیچ آیا ہے. میں بزنس مین ہوں جانم، میں بزنس مین ہوں جانم. میں ایوارڈ لے کے کہا رہا ہوں. گڈی میری کھلوندی ہے، کھپا پیر میں باہر کٹیا ہے. اینڈ کر کے ایوارڈ چکیا تے لان دے سامنے شیشے کا دروازہ تھوڑی دوروں کھلوتی ہے. میری بیٹی نوشی ہوئی چہیتی تے چمچی ہوتی. میں اینڈ کر کے ایوارڈ چکیا تے آواز آتی، نوشی وہ آ گئی تیرا پیو بزنس مین. اگلے 15-20 دن میرے گھر ہے سلسلہ چلتا رہا کہ بزنس مین صاحب ذرا باہر نکلو صفائی کرنی. بزنس مین صاحب آج کی پکانا ہے؟ تو وہ نامسائل حالات. لیکن میں سمجھتا ہوں اس کے باوجود، یہ کوئی جوک نہیں ہے، میں اس کے باوجود اس کو کریڈٹ دیتا ہوں. اس کے پیچھے میں دلیل دیتا ہوں. میں FSc پری میڈیکل کر رہا تھا. And I was an outstanding student. میں نے صرف میٹرک اور FSc میں ٹاپ نہیں کیا ہوا، بس اتنا یاد رکھیے. تو اس میں نئی کتاب آئی تھی کمپیوٹر پرنٹنگ. تو فونٹ آیا تھا موٹا، اس پہ جو ہائپوتھیسس اور تھیریز تھی وہ موٹے فونٹ میں لکھی ہوتی. تو اسٹوڈنٹ کی تھیری تھی کہ living things are reproduced out of non-living things. میرے پروفیسر ظفر اقبال صاحب پڑھا تھا. میں نے کہا سر یہ کیا بکواس ہے؟ And I was a very nasty student. میں نے کہا اس آدمی کا نام، اس کا مطلب یہ تھا کہ جاندار چیزیں غیر جاندار چیزوں سے پیدا ہوتی ہیں. میں نے کہا یہ کیا بکواس ہے اور اس آدمی کا نام اس کتاب میں کیوں ہے؟ تو وہ مسکرا دیا. میرا رول نمبر تھا 99. مجھے کہتے ہیں 99 تم نا پیریڈ کے بعد میرے کمرے میں آؤ. میں گیا ان کے کمرے میں، بٹھایا انہوں نے، گلاس میں پانی ڈال کر دیا، بولے پیو. پیا میں نے. کہتے دیکھو ارسطو نے جب یہ تھیوری پیش کی تھی نا کہ جاندار چیزیں غیر جاندار چیزوں سے پیدا ہوتی ہیں، اس تھیوری کو 200 سال لگے ریجیکٹ کرنے میں. اس کا مطلب ہے کہ 200 سال آپ لوگ سوچتے رہے، اس نے آپ کو پلیٹ فارم فراہم کیا اور آخر کار آپ صحیح ہائپوتھیسس پر پہنچ گئے. اس حساب سے میری بیوی بالکل ارسطو ہے. ایک بیمار بڑھی کو لے کے شوہر ڈاکٹر کو گیا نا، تو ڈاکٹر نے کوئی گھنٹہ تفصیلی چیک اپ کرنے بعد آ کے موڈے سے سرے کیا کہ سوری خلیل یار 2-3 دن تو زیادہ نہیں کٹنے. خلیل نے موڈے کا ہاتھ چکا کہ سوری کس گل ہے ڈاکٹر صاحب 2-3 دن بھی کٹ لیں گے. آج میں آپ کو ایک اور واقعہ سناتا ہوں جو سب سے مزیدار. یہ میرے ہاں کے باپو کو بڑے غور سے سننا چاہیے. میرے ابا ایک سوفسٹیکیٹڈ آدمی، غریب آدمی تھے لیکن بڑے سوفسٹیکیٹڈ آدمی. ٹرائی لنڈے کے سوٹ پہنتے تھے، پہنتے کوٹ پینٹ اور بو شرٹ اور پینٹ تھے.
15 साल का जब मैं हुआ, मैं बहुत सवाल करने वाला आदमी था, और अब्बा ने मुझे खुली छूट दी हुई थी कि कोई भी सवाल हो करो, until I satisfy you with the answer. तो मुझे पता चला मेरे अब्बा जिन निकाल देते हैं। मैं बड़ा हैरान हुआ, और मुझे ये भी पता चला कि अब्बा जिन निकालते हैं जवान लड़की। मैंने अब्बा को बिठाया, मैंने कहा अब्बा जी सुना है आप जिन निकालते हैं जवान लड़की? तो अब्बा मुस्कुराए, कहते हाँ। मैंने कहा वो कैसे? कहते अगली दफा कोई केस आया तो मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगा। करनी खुदा की हुई कि 4-6 महीने गुजरे, सर्दियों के महीना था। मेरी वालदा अल्लाह गनी की रहमत करे डेथ बेड पर थी, तो मैं उनके साथ ही कमरे में सोया करता था कि रात को कहीं ऐसी ज़रूरत ना हो कि मेरे वालिद साहब सोते रह जाएं। तो रात को 12-12:15 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जाके दरवाज़ा खोला तो हमारे बरादरी का एक शख्स था, अब्बा जी से कुछ 10 साल बड़ा, उसको हम कहते थे ताया बग्गा। मैं जी ताया जी, और तेरा अब्बा है यार? मैं जी हाँ है। जहाँ तक मैंने जी जाग के बुलाया, मैं भागा किया, मैं कही ताया जी ऑलमोस्ट रो रहे हैं। अब्बा जी गए, की है अब्बा जी? यार तेरी बहन जिन से मर गई। और मैं डरता था बहुत जुनून, लेकिन जब आप छोटे होते हैं ना तो आपके लिए अब्बा से ताकतवर कोई दुनिया में चीज नहीं। तो भाई ने जाके सुनाया यार मैं जरा को आऊँ, मैं नाम भाई मैं ना जान। अब्बा ने मुझे डांटा, मैं अंदर गया, जाके मैं अम्मी तो मुश्किल सुन सकते सर, मैं अम्मी जी मैं जा रहा जरा मैं जिन कटरा देख के आऊँ। और मैं जाके निकला बाहर तो अब्बा जी कोई 10 कदम आगे चल रहे थे, मैं पीछे पीछे। अब्बा जी ने कहा मुझे गुस्से से देखा, फिर चुप हो गए, तो टाल नहीं सकता। अब्बा जी ने 2 बातें पूछी रास्ते में चलते हुए, वो मुझे याद है। बाजी कितनी उम्र है? पहले पूछा कि केड़ी है, जानते थे? अच्छा बाजी कितनी उम्र है ਉਹਦੀ? अब्दुलरहमान होनी कोई 20-21 की। इतने मंगी आहो फिर मंगी नारवाल तेरी पैर नहीं मेरी उधर। ये पुल के बात। अब हम अंदर दाखिल होते हैं तो अंदर एक मातमी माहौल है। 2 बेटे उनके वापडा में काम करते थे, एक इस तरफ दीवार के साथ लग के खड़ा है, माँ नीचे बैठी हुई है इस फर्श पे, एक भाई उधर खड़ा है। अंदर से जिनकी मर्दाना आवाजें आ रही, कभी कोई बर्तन टूटने की आवाज भी आती है। मैं अब्बा जी के पीछे, बिल्कुल पीछे। भाई जाने कितने ऐस कमरे भाई जाने सारे चले जाओ उधर। चल अब्बा ने एक दफा मेरे पर देखा कि टल जाए, पर मैं नहीं टलने वाला। अब्बा ने चिनाम की आवाज के साथ दरवाजा खोला, 2 कदम आगे डाले कि जिन ने पूरी ताकत के साथ अब्बा जी पर हमला किया। मेरे अब्बा जी एक सॉफ्ट था,